ایک ہی کہتی ہیں کہ ابھی کے کویسچن ہے کہ بہن کا زبردستی نکاح کر دیا گیا، بہن راضی نہیں تھی، اس نے سائن نہیں کیے، اس نے اجازت نہیں دی، شاید کہیں والد صاحب گئے اور انہوں نے زبردستی کہا اپنی بچی کا نکاح کر دیں، انہوں نے یس کر دیا، تو کیا اس طرح نکاح ہو جاتا ہے یا نہیں؟ دیکھیں جواب یہ ہے کہ بالکل نہیں ہوگا۔ جب لڑکی عاقلہ بالغہ ہو تو اس پر والدین کو بھی ولایت اجبار حاصل نہیں ہوتی۔ ولایت مانے اختیار اور اجبار مانے جبر کرنا، زبردستی کرنا۔ بالغہ لڑکی پر ولایت اجبار باپ کو بھی حاصل نہیں ہے، بچی کا راضی ہونا ضروری ہے۔ ہاں یہ ہوتا ہے بعض اوقات کہ وہ ظاہراً راضی ہوتی ہے، دل سے راضی نہیں ہوتی، جس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ سائن تو کر دیتی ہے، بولتی میں خوش تو نہیں ہوں لیکن سائن کر دیے، اور جب اس سے کہا کہ آپ اجازت دیتی ہیں کہ آپ کا نکاح فلاں بن فلاں کے ساتھ اتنے مہر کے عوض میں کر دیا جائے، تو وہ کہتی ہے ٹھیک ہے میں اجازت دیتی ہوں، اور اس طرح رخصتی بھی ہو جاتی ہے، وہ چلی جاتی ہے دوسرے گھر میں، تو یہ تمام اجازت ہی ہے۔ دل کا ناخوش ہونا یہ اجازت نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ تو اگر آپ کی بہن کے ساتھ یہ معاملہ ہے تو باقاعدہ ان کی اجازت ہے، یہ نکاح صحیح ہے۔ لیکن اگر آپ کی بہن نے منع کر دیا، نہ سائن کیا، نہ زبان سے کچھ کہا، نہ جانے کے لیے تیار ہے، اور آپ کہتے ہیں ہم نے زبردستی طرح نکاح کر دیا ہے، یہ نکاح ہرگز نہیں ہوگا۔ اگر آپ زبردستی اسے گاڑی میں بٹھا کے بھیج دیں گے، وہ نہیں جانا چاہ رہی، تو یاد رکھیں کہ پھر یہ ان کا نکاح نہیں ہے، وہ دو اجنبی ایک ساتھ رہیں گے، اور اس کا تمام تر وبال ماں باپ پر ہوگا۔ اس لیے اگر یہ نکاح صرف زبانی ہو چکا ہے، بچے راضی نہیں ہیں، تو پہلے بہن کو راضی کریں، پھر رخصتی کا اہتمام کریں، ورنہ بہت بڑے گناہ ہو جائیں گے۔ یہ کہتی ہیں کہ کوئی بہت سخت پریشانی میں تھا، اس نے اپنا گھر کا مجبوراً آدھا حصہ کسی کو بیچ دیا، اس شخص نے پورے گھر کے کاغذات بنوا کر کورٹ میں کیس کر دیا ہے کہ یہ گھر تو پورا مجھے بیچا جا چکا ہے۔ اب یہ شخص تو بیچارہ پہلی پریشان تھا اور شدید پریشان ہو گیا ہے، تو اس طرح بیجا مقدمات کروانے والوں کے لیے کیا سزا ہے؟ دیکھیں بہت سخت سزائیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ دنیا کے لحاظ سے بھی، کیونکہ یہ کورٹ کو، ججز کو دھوکہ دے رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے تو اس کے لیے یہ یعنی توہین عدالت کے کیس ہو سکتے ہیں، اور اس کے لیے بہت سخت سزا ہے، اور اگر حکومت اسلامیہ ہوتی تو اور زیادہ اس کے لیے سزا ہوتی۔ اور بالفرض دنیا میں اگر کیونکہ ہماری کورٹ بھی یا کوئی بھی اگر حاکم اسلام یا قاضی بھی ہوتا تو وہ تو ظاہر پر ہی فیصلہ کر سکتے ہیں، باطن کا حال تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ تو بعض اوقات ظالم ایسا ماحول کریٹ کر دیتا ہے کہ بیچارہ مظلوم اپنا ظلم ثابت نہیں کر پاتا کہ مجھ پہ کیا کیا ظلم ہو رہا ہے، اور فیصلہ اسی کے خلاف ہو جاتا ہے، تو پھر دا ڈے آف ججمنٹ، پھر آخرت ہے جس میں امتحان ہوگا بہت شدید قسم کا۔ اللہ تبارک و تعالی ظالم کو کھڑا کرے گا، اس مظلوم کو کھڑا کرے گا، اور یہ مظلوم اس کی بہت ساری نیکیاں لے جائے گا، ہو سکتا ہے ساری نیکیاں لے جائے، اور اپنی برائیاں اس کے نام اعمال میں ڈال کر یہ جہنم میں جائے گا اور یہ جنت میں جائے گا۔ تو جو بیجا مقدمات کروا کر، بڑے بڑے وکیل کروا کے، بھاری فیسیں دے کر اس طرح مال اپنے نام کروا لیتے ہیں، وہ سمجھ لیجئے کہ جہنم کی آگ اپنے پیٹوں میں اتار رہے ہیں، اور اپنے بچوں کے لیے حرام چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ آج بچوں کے تھوڑے سے آرام کے لیے، بیوی کے چہرے پر پھیلی ہوئی مسکراہٹ دیکھنے کے لیے، اپنے ماں باپ کو مطمئن کرنے کے لیے اس طرح کے حرام قدم اٹھانا برسوں بلکہ ہزاروں برس قبر میں ان کو رلائے گا۔ پھر میدان معاشر میں جھکے سر کے ساتھ، درستے قدموں کے ساتھ، کانپتے بدن کے ساتھ جب یہ آئیں گے، وہ شرمندہ اور ذلیل ہوں گے کہ دنیا کی حقیر اور معمولی سی دولت کے لیے انہوں نے اتنا بڑا ظلم عظیم کیا کہ ایک غریب آدمی کو آپ نے تنگ کیا، اس کا انجام وہاں بھگتنا پڑے گا، اور اللہ ناراض ہوا تو جہنم میں جائیں گے، اور اتنی شدید وہاں کا عذاب ہے کہ اس کو برداشت نہیں کر پائیں گے۔ اس لیے جس نے بھی اس طرح بیجا مقدمات کروائے ہوئے ہیں، جو اس طرح کے شیطانی ذہن رکھنے والے ہیں، ان کو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے، اور اس سے پہلے کہ اللہ کی بے آواز لاٹھی سر پر پڑے اور تباہی و بربادی ہو جائے، اولاد کے ایکسیڈنٹ ہو جائے، بیوی مر جائے، کینسر ہو جائے، آنکھیں پھوٹ جائیں، ہاتھ پاؤں ٹوٹ جائیں، کیونکہ اس طرح کی سزائیں ملتی ہیں حرام کام کرنے والوں کو، جو کسی کے دکھ اور غم اور کسی کی پریشانی سے خوشیاں خریدتے ہیں، وہ کیسے سکھی رہ سکتا ہے؟ وہ اتنے عذاب میں مبتلا ہوگا کہ کچھ انتہا نہیں۔ اگر کوئی ایسا سن رہا ہے تو اس کو شرم کرنی چاہیے، اور اس قسم کے کیسز کو ختم کر کے اس کا حق اس کو دلوانا چاہیے۔ اس لیے جتنے بھی ایسے لوگ ہیں وہ بالکل لائق سزا ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔